بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر عمرانہ مشتاق اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. ہمیشہ کی طرح میں اب سب سے پہلے درخواست کروں گی کہ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں. آپ سب جانتے ہیں کہ میں مختلف قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر رہی ہوں اور ان کے سلوشنز کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہی ہوں. وہ ایشوز جو آپ کے بھی ہیں، میرے بھی ہیں، ہماری پوری سوسائٹی کے ہیں، اور ان کا حل کرنا ہمارا فرض ہے ایز اے والدین، ایز اے اساتذہ، ایز اے کمیونٹی ممبر، ایز اے پاکستانی. ناظرین، کل میں نے ایک ویڈیو کی تھی اور اس میں نے بتایا تھا کہ پنجاب یونیورسٹی کے حوالے سے نہیں، میں نے پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز کے حوالے سے گورنر صاحب کی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھ کے سنائی تھی. ان کے انٹرویو کی ایک اسٹیٹمنٹ جو تھی وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی، جس میں ایک تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے وہ ڈرگ فری جو ہے یونیورسٹیز کو کریں گے. اس سے زیادہ اور خوبصورت بات کیا ہو سکتی ہے کہ اگر گورنر صاحب خود دلچسپی لے کے تو یونیورسٹی کو ڈرگ فری بنائیں. اور انہوں نے کہا اس کے لیے ہم اسٹوڈنٹس کے اور اساتذہ کے بلڈ ٹیسٹ کروائیں گے. تو یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے، اور یہ نہ صرف پبلک سیکٹرز میں ہونا چاہیے، یہ پرائیویٹ سیکٹرز میں بھی ہونا چاہیے. اور اس کا حل اسی طرح ہی نکلے گا جب بچوں کو پیرنٹس کو پتہ چلے گا. بہت سارے تو بچوں کے پیرنٹس کو پتہ بھی ہوتا ہے اور وہ نہیں اس پہ توجہ دیتے، اور یہاں وہ بالکل اس وقت ان کو پتہ چلتا ہے جب وہ ان کے ہاتھ سے سارا معاملہ نکل چکا ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ واقعی ہی بعض جگہ پہ اساتذہ جو ہیں، جیسے ابھی BZU کا معاملہ سامنے آیا تو پتہ چلا تھا کہ وہ جہاں جتنی بھی کرپشنز اور بہت ساری جو ادھر چیزیں سامنے آئیں تو ان میں اساتذہ بھی، نہ صرف اسٹوڈنٹس جو تھے وہ گناہ گار تھے بلکہ اساتذہ بھی گناہ گار تھے. میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی یہی کہا کہ ظاہر ہے ہمارے سامنے ریزلٹس آنے چاہیے، ہمیں صرف سلوشنز کی سب سے پہلے ایشوز کا پتہ ہو، اس کے بعد اس کے سلوشنز کا پتہ ہو، اور پھر وہ جو پریکٹیکل حل ہوا ہے وہ ہمارے پاس پہنچنا چاہیے کہ جی اب یہ ہو گیا، اب یہ ہو گیا. ایک یونیورسٹی سے سٹارٹ لیں، آہستہ 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 ساری یونیورسٹیز تک جائیں. اور واقعی ہی جب ہر ڈپارٹمنٹ کا علیحدہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اور اگر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس میں ظاہر بچوں کا اگر نکلتا ہے تو ان کی تو ظاہر ریہیبلیٹیشن کی جائے گی، لیکن اگر اساتذہ کا نکلتا ہے کہ وہ بھی ڈرگس میں انوالو ہیں کسی قسم کے بھی، جہاں وہ ڈرگ ایڈکشن ہے ان کے کرتے ہیں یا یہ ہے کہ وہ اس کو سیل کرنے میں جو ہے کسی بھی قسم کے معاون ہیں یا بچوں کو انکریج کرتے ہیں اس معاملے، تو میرے خیال میں قانون کے مطابق ان کی جتنی بھی کڑی سے کڑی سخت سزا ہے ان کو ضرور ملنی چاہیے، اور جاب سے تو فی الفور ان کو آؤٹ ہو جانا چاہیے. وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ہمارے بچوں کو جو ہے، جب استاد کون ہوتا ہے؟ استاد تو بلکہ آپ گائیڈ کر رہا ہوتا ہے بچوں کو، اور وہ تو بچوں کو سمجھا رہا ہوتا ہے، پڑھا رہا ہوتا ہے، جہاں سے پتہ چلتا ہے. اور آج کل میں نے دیکھا ہے کہ اساتذہ گئے کلاس میں، سیدھا جو ان کا ٹاپک ہے اس کو پڑھایا کیا، ہنسے کھیلے اور باہر آ گئے. میں سب اساتذہ کی بات نہیں کر رہی، میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ میجورٹی کا یہی ایٹیٹیوڈ ہو گیا ہوا ہے. حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہم جب کلاس میں جائیں تو ہم کم از کم 10 منٹ پہلے بچوں کو تھوڑا سا ان کو معاشرتی طور پہ ان کو رہنا سکھائیں، ان کو کوئی سوک سینس دیں، ان کو بتائیں کہ ایک اچھے شہری وہ کیسے بن سکتے ہیں، ایک اچھے انسان کیسے بن سکتے ہیں. یہ نمبر گیم سے اور ان ساری چیزوں سے ہم ان کو نکالیں اور ان کو ایک اچھے شہری بنائیں. اور اس کے لیے ہمیں جو ہماری سوشل سائنسز ہیں ان میں بھی زیادہ سے زیادہ فیلڈ میں بچوں کو نکالیں، پڑھائیں، سکھائیں. تھیوری تو وہ سیکھ ہی رہے ہیں، لیکن اگر ہم ساتھ ساتھ ان کو سوک سینس بھی پریکٹیکلی ان کو سکھائیں کہ سوک سینس کیا ہوتی ہے، اور اس میں ان کے ایک اچھے رہنما اور گائیڈ بن کے ان کے ساتھ چلیں، تو میرے خیال میں کچھ عرصے کے بعد. اور پھر یونیورسٹیز کا آپس میں کمپٹیشن ہونا چاہیے کہ جی یہ ڈرگ ٹیسٹ ہوا ہے، فلاں یونیورسٹی کا 0% ہے، فلاں میں سے جو ہے وہ صرف 10% نکلا ہے، اور اس میں بھی یہ ٹیچرز کو سزائیں ملی ہیں، یہ بچوں کو جو ہے ان کی ریہیبلیٹیشن کی گئی ہے، جو نہیں کر سکے ان کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، جو بھی ان کے ساتھ جو بھی قانون کے مطابق جو یونیورسٹی کے جو رولز ہیں ان کے مطابق ان کو ڈیل کیا جائے، تو پھر کہیں جا کے یہ مسئلے سارے حل ہو جاتے ہیں. دوسرا مسئلہ جو ہے وہ ہے ہراسمنٹ کا. اب ہراسمنٹ جو ہے میل ٹو میل بھی ہے، فیمیل ٹو فیمیل بھی ہے. یہ پہلے ہم شو بھی میں سنا کرتے تھے کہ میل ٹو میل ہراسمنٹ ہے، فیمیل ٹو فیمیل ہے، میل ٹو فیمیل ہے، میل ٹو میل ہے. تو لیکن اب یہ بات یونیورسٹیز تک پہنچ گئی ہے، جو کہ بہت خطرناک ہے، جو کہ بہت دکھ والی بات ہے. اور گورنر صاحب نے کہا کہ ہم یونیورسٹیز میں، کیونکہ آؤٹ سائیڈرز بھی پبلک سیکٹر کی یونیورسٹیز میں خاص طور پہ
کیونکہ باہر اتنا چیکنگ کا سسٹم نہیں ہوتا، ان کا جو ہے بایو میٹرک نہیں ہوتی ابھی، تو اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ آسانی سے جب اندر آتے جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ایسے لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ بھی یونیورسٹیز میں کوئی بچوں کو لینے کے بہانے کوئی کچھ، تو میرے خیال میں جگہ جگہ بچوں کے ہر ڈپارٹمنٹ کے کہ وہاں کا جو ہے بس اسٹاپ یہ ہے، وہاں کا بس اسٹاپ یہ ہے، وہاں کا جو گاڑیاں اندر آ سکتی ہیں یہاں تک آ سکتی ہیں، باقی جو ہے وہ بچے ادھر پیدل اپروچ کریں تاکہ کوئی غلط بندہ جو ہے، یہ نہیں کہ پارکنگ میں ہر ایک کو اپروچ ہے اور جب پارکنگ میں آ گئے تو پھر ہر جگہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اور لینے اور چھوڑنے کے بہانے بھی ہر بندہ اندر آ سکتا ہے۔ تو اس پہ یونیورسٹی کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو بیٹھ کے کام کرنا ہوگا اور کوئی لایا عمل طے کرنا ہوگا کہ ایٹ لیسٹ آؤٹ سائڈرس تو نہ آئے نا۔ اب رہے جو اندر یونیورسٹی کے ہیں، تو افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ اس میں بچیاں جو ہیں، بچے بھی اور بچیاں بھی دونوں ہراس ہو رہے ہیں۔ میل ٹیچر جو ہیں خاص طور پہ وہ پروفیشنلی بھی کر رہے ہیں ہراس، کہ اگر کسی کے ساتھ انہوں نے کسی فیمیل کے ساتھ تعلق کو چاہتے ہیں، اس نے ریفیوز کر دیا جو کہ ایسی بات ہے، تو وہ اس کو فزیکلی تو جو ہراس کرنا اسے پروفیشنلی بھی ہراس کرتے ہیں، اس کو جہاں تک ان کی پہنچ ہوتی ہے، تمہیں ہم یونیورسٹی سے نکال دیں گے، تمہیں اگر کوئی پڑھائی کی طرف جا رہی ہے، کوئی پیپرز لکھ رہی ہے، کچھ کر رہی ہے، ہم یہ نہیں کرنے دیں گے، یہ نہیں کرنے، اس کی جو نیکسٹ پروموشنز ہیں اس پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ تو خدا را یہ چیزیں جو ہائر اتھارٹیز ہیں، جو وائس چانسلر، بہت اچھی بات ہے سرچ کمیٹی نے فیصلہ کر لیا ہے اور وائس چانسلرز پرماننٹ آ رہے ہیں، لیکن وائس چانسلرز کی ڈیوٹیز میں یہ شامل ہونا چاہیے کہ وہ پرسنلی ان چیزوں پہ توجہ دیں، یہ جو ڈرگس ایلیمینیشن کی ہے اور یہ